یہ ماہ مبارک اپنے اندر بے بہا رحمتیں اور برکتیں سمیٹے ہوئے ہے۔ اس ماہ مبارک کی ایک خاص رات جسے شب برات کے نام سے یاد کیا جاتا ہے، اسی ماہ مبارک کے نصف شعبان کی رات کہلاتی ہے، شب برات کی رات۔ اس کے بارے میں علماء نے یہ فرمایا ہے اور یہ بتایا ہے حدیث پاک کی روح سے کہ یہی وہ رات ہے کہ جس رات کے اندر پچھلے سال کے اعمال سارے اللہ کے حضور پیش کیے جاتے ہیں۔ دفتروں میں کام کرنے والے یہ جانتے ہیں کہ دفتر کا ایک سالانہ آڈٹ ہوتا ہے جس میں اس کمپنی کی اور اس دفتر کی ساری کارکردگی اس کو ایک فائل میں جمع کر کے جو بھی متعلقہ افسر ہو اس کے سامنے پیش کی جاتی ہے۔ تو آپ یوں سمجھیے کہ انسان کی زندگی کا آڈٹ اس رات میں کیا جاتا ہے کہ پچھلے سال میں اس کے جو اعمال تھے وہ اس رات اللہ کے حضور پیش کیے جاتے ہیں، اور آئندہ سال میں زندگی کے فیصلے، رزق کے فیصلے، پیدائش کے فیصلے، موت کے فیصلے، سارے کے سارے فیصلے اسی رات میں کیے جاتے ہیں۔ ویسے علماء نے اس پر بھی کلام کیا ہے کہ دن اور رات یہ دو اکائیاں ہیں، ایک اکائی دن ہے اور ایک اکائی رات ہے۔ تو علماء نے یہ سوال اٹھایا ہے کہ ان دونوں اکائیوں میں کون سی اکائی برتری رکھتی ہے، کون سی اکائی فضیلت رکھتی ہے؟ دن فضیلت رکھتا ہے یا رات فضیلت رکھتی ہے؟ تو اس کا جواب علماء نے یہ دیا ہے کہ رات کو دن پر فضیلت حاصل ہے، اور اس کی دلیل انہوں نے یہ پیش کی ہے کیونکہ ہر رات اللہ رب العزت اپنی شان کے لائق آسمان دنیا پر اجلال فرماتا ہے، اور اللہ رب العزت اپنی شان کے لائق پہلے آسمان پر آ کر یہ صدائیں بلند کرتا ہے رات کے پچھلے پہر کہ ہے کوئی مجھ سے مغفرت طلب کرنے والا کہ جس کو میں بخش دوں، ہے کوئی مجھ سے رزق طلب کرنے والا کہ میں اس کو رزق عطا کر دوں، ہے کوئی مجھے اپنے دکھوں میں اپنے دردوں میں یاد کرے جو مجھ سے یہ سوال کرے کہ میں اس کے دکھ درد مٹا دوں۔ ہر رات اللہ رب العزت آسمان دنیا پر نزول اجلال فرما کر یہ صدائیں بلند کرتے ہی اللہ رب العزت کی ذات، لیکن وہ وقت وہ ہوتا ہے جب ہم میٹھی نیند سو رہے ہوتے ہیں، جب ہماری پشتیں ہمارے بستروں کے ساتھ لگی ہوئی ہوتی ہیں، ہم خواب غفلت میں ہوتے ہیں، اور ہم کبھی بھی اللہ رب العزت کی اس صدا پر اس سے کسی چیز کا سوال نہیں کرتے۔ اب اللہ کی رحمت دیکھیے، کہا کہ رات کو دن پر فضیلت حاصل ہے۔ فضیلت اس لیے حاصل ہے کہ ہر رات اللہ رب العزت آسمان دنیا پر آ کر یہ آوازیں لگاتا ہے، اور دنوں میں صرف ایک دن جمعہ کا ایسا ہے کہ اس کی ایک گھڑی قبولیت کی رکھی گئی ہے کہ اس میں کی جانے والی ہر دعا قبول ہوتی ہے اور ہر دعا مانی جاتی ہے۔ تو کہا پورے ہفتے کے ایک دن کو یہ فضیلت حاصل ہے کہ دن میں ایک قبولیت کا لمحہ ہوتا ہے، جبکہ رات وہ رات ہے کہ جس میں ہر روز اللہ رب العزت آسمان دنیا پر آ کر صدائیں بلند کرتا ہے۔ اب اللہ کی رحمت کا منظر دیکھیے، اللہ رب العزت کو پتا تھا کہ میرے یہ بندے رات کے اس پہر سو رہے ہوں گے، جو نیکوکار ہیں وہ تو اٹھ کر اس کی بارگاہ میں گڑ گڑاتے ہیں اس وقت میں، لیکن میرے جیسے گناہگار، میرے جیسے سیاہکار اس لمحے خواب خرگوش کے مزے لے رہے ہوتے ہیں۔ تو نیک ہر رات گڑ گڑاتے ہیں، تو جو گناہگار ہے وہ اس لمحے اٹھ کر اللہ کی عبادت نہیں کرتے۔ اللہ رب العزت نے اپنی رحمت کی وجہ سے، اپنے فضل کی وجہ سے ایک رات ایسی دے دی کہ اس رات وہ مالک لم یزل کی ذات رات کے پچھلے پہر آسمان دنیا پر تشریف نہیں لاتی، بلکہ غروب آفتاب کے ساتھ ہی اللہ رب العزت کی ذات آسمان دنیا پر اپنی شان کے لائق نزول اجلال فرماتی ہے، اور مغرب کے وقت سے ہی یہ صدائیں اللہ رب العزت بلند کرتے ہیں کہ ہے کوئی مجھ سے مغفرت مانگنے والا جس کی میں مغفرت کر دوں، ہے کوئی مجھ سے رزق مانگنے والا جس کو میں رزق عطا کر دوں، ہے کوئی مجھ سے اولاد کا سوال کرنے والا جس کو میں اولاد عطا کر دوں۔ یہی رات نصف شعبان کی رات، شب برات کی رات ہے کہ جس رات اللہ رب العزت غروب آفتاب کے ساتھ ہی آسمان دنیا پر تشریف لا کر گناہگاروں کو یہ صدائیں دیتا ہے
کہ مانگ لو آج کی رات ہے، آج جو بھی مانگنا ہے مانگ لو، میں یہاں پر موجود ہوں، تو جو مانگے گا تجھے عطا کر دیا جائے گا۔